الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشهد ان محمدا عبده ورسوله قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع پورے کے پورے اسلام کا اور اسلامی تعلیمات کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر اسلام کی ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ یوں تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی عمارت جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، لیکن کلمہ طیبہ بنیادی طور پر اسلام میں داخلے کا ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کسی کی یہاں پر فرما روائی نہیں ہے، کوئی ایک ذرہ برابر بھی اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کی شخصیات کے اندر، اس کی بادشاہت کے اندر شریک نہیں ہے۔ ہم پہلے نفی کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کلمہ طیبہ کو نفی اثبات کا ہے، کہ پہلے ہم نفی کرتے ہیں، پہلے صاف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے نا یہ میرا عرش ہے۔ ہم کمال کی بات ہے کہ ہم اللہ کے عرش کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں انسان کا دل میرا عرش ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی شخص مہمان ہو، اس کی کرسی وہاں پڑی ہوئی ہو، تو مہمان جب آئے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں آپ اس کی کرسی کو صاف کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے آلائش دور ہو جائے، اس سے گندگی دور ہو جائے، اس سے مسائل دور ہو جائیں، تاکہ وہ میرا مہمان جو ہے جس کا یہ عرش ہے، جس کی یہ کرسی ہے، وہ سلا کے آرام سے بیٹھے۔ آپ والد ہیں، آپ کا بیٹا فرما بردار ہے، وہ یہی کام کرے گا۔ لیکن اگر کرسی بہت گندی ہو، اگر کرسی ایسی ہو کہ اس پہ آلائش بھری ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیا کوئی عام آدمی وہاں اس کرسی پہ نہیں بیٹھتا۔ اسی لیے سب سے پہلے کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی حاکم نہیں۔ اقبال کہتے ہیں چمی گوئم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں اپنے آپ کو میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، میں کام جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ مجھے لا الہ کی مشکلات پر، لا الہ الا اللہ تو بہت بات کی منزل ہے۔ اسی لیے گزشتہ بے شمار جمعوں میں نے بیماریوں کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں مسائل کیا ہیں، تاکہ ہم ان بیماریوں کو پہلے خاتمہ کر لیں، پھر اس کے بعد آگے بات شروع کریں۔ تو آج میں بنیادی طور پر آپ کے سامنے اسلام کے اس تصور کو بحیثیت مجموعی رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کس قسم کی بلڈنگ چاہتا ہے۔ آپ جب بلڈنگ بنانے جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آرکیٹیکٹ سے نقشہ بنواتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس پوری بلڈنگ کا سٹرکچر کتنا ہے، یہ کتنے ایکڑوں میں بنے گی، اس کے اندر کون سے کی سہولیات ہوں گی، کس طرح کا نظام زندگی ہوگا، کس طرح کا ایئر کنڈیشن لگا ہوگا، یہ آپ کی فزیکل چیز ہے۔ اسی طرح اسلام اس پوری کائنات کے نظام کے لیے ایک تصور دیتا ہے، وہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا کوئی اور راستہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسلام ہے۔ روز نماز کے اندر آپ پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر کہتے ہیں مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک۔ دین کے دن کیا ہوگا؟ کیا وہاں نماز ہوگی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، کچھ اور چیز کچھ نہیں ہوگا۔ دین بنیادی طور پر اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ تمام تر جو زندگی ہے، جو کوڈ آپ کو دیا گیا ہے، اس کوڈ کا آخری فائنل سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئے گی، جزا اور سزا کا دن، یوم التغابن، کھرے اور کھوٹے کو رضا کرنے کا دن ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے، آج تمہارے پاؤں بولیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے، گواہی دیں گے، تم کو چپ کر دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ جب تک کوئی قانون نافذ نہ ہو سزا ہو سکتی ہے،
نہیں ہو سکتی. سمپل سی بات, بیسک پرنسپل یہ ہے کہ قانون جب تک نافذ نہ ہو, تو کوئی طرز زندگی موجود نہ ہو, تو اس کی سزا نہیں ہو سکتی. تو طرز زندگی ہمارا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے جب بھی اللہ نے دین پیش کیا ہے, انبیاء نے پیش کیا ہے, تو اس کائنات کے اندر جو موجود نظام کار تھے ان کی نفی کی بنیاد پہ پیش کیا. نمرود کے مقابلے میں پیش کیا, شداد کے مقابلے میں پیش کیا, فرعون کے مقابلے میں پیش کیا, ابو جہل کے مقابلے میں پیش کیا. ان سارے لوگوں نے ایک طرز زندگی بنایا ہوتا تھا پوری دنیا کے اندر, اور ان غلبے کے تحت لوگ جو تھے اس طرز زندگی کو استوار کرتے تھے. اسی لیے فرعون کے دربار میں جو اہم ترین مکالمہ ہوا ہے, بڑا کمال ہے. فرعون کے قرآن اس مکالمے کا نقشہ کھینچتا ہے کہ تمام درباری اکٹھے ہو گئے اور کہا یہ موسیٰ اور ہارون دو لوگ ہیں ایسے کہ جو شر کا باعث بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر ہمارے لیے. کبھی اس کو گمراہ کرتے ہیں, کبھی اس کو گمراہ کرتے ہیں, کبھی اس کو گمراہ کرتے ہیں. قالوا ان ھذان الساحران یریدون, یہ سارے جتنے بھی لوگ تھے, ساحران کہتے ہیں جو جادو کرنے والے لوگ, یہ سارے بیٹھے تھے. ان کو دیکھو یہ جو لوگ ہیں نا, یہ دونوں یہ کیا کریں گے؟ یخرجاکم من ارضکم بسحرہم, یہ تمہیں اس جگہ سے نکال دیں گے جو تمہاری زمین ہے. ایک تو خوف نہیں دلانا ہوتا ہے, تمہاری حکومت چھین لیں گے, تمہیں نکال دیں گے, یہ خود قبضہ کر لیں گے. نا 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 نا, یہاں بات رکتی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ حکومت, ظاہر بات ہے وہ کہتے تھے ایک فرعون آیا تھا, دوسرا آ جائے گا, دوسرا تو تیسرا آ جائے گا, ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک حکمران آ گیا, آج نون لیگ آ گئی, کل پیر پارٹی آ گئی, پرسوں نون کون سی پی ٹی آئی آ جائے گی. ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. قرآن کا تو نہ یذهب بطریقتکم المثلی, یہ تم نے جو آئیڈیل لائف سٹائل بنایا ہوا یہ تم سے چھین لیں گے. حکومت جانے کا کوئی ڈر نہیں. ایک کسرا آ گیا, دوسرا اس کی جگہ آ گیا, تیسرا آ گیا, آج روم نے فتح کیا, آج اس نے فتح کیا, اس نے تباہ بربادی کی, اس نے نہ. تم سے یہ تم نے ہارا جو تم نے لائف سٹائل بنایا ہوا ہے, یہ تم نے جو اپنے طور پہ زندگی کا طریقہ کار بنایا ہوا ہے, یہ وہ سارے کا سارا جو تم نے اپنے ارد گرد زین جو ناس ہے, جو دنیا کو خوبصورت بنانے والی بات ہے, اس کو بنایا ہوا, یہ تم سے چھین لے گے. تو اس وقت اسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے اب تک, اور اس سے پہلے جو اسلام تھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دین ہمیشہ دین حنیف ایک ہی رہا, ہمیشہ دین حنیف ایک رہا ہے. تکمیل, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. آج ہم نے تمہارا طرز زندگی تم پہ مکمل کر دیا. آج ہم نے تمہیں رہتی دنیا کے تمام تر معاملات کے بارے میں بتا دیا. اکثر اوقات لوگ سوال کرتے ہیں, مجھ سے بھی کرتے ہیں, اور ایک کفار مکہ بھی نبی کے وسلم سے کیا کرتے تھے کہ وہ فرشتہ آ کے بتاتا کہ اسی کہ تم پیغمبر ہو. یہودی کہتے تھے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو کیسے کیسے معجزے دیے, ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے, یوں نکالتے تھے ید بیضا, سفید لہراتا ہوا براق, عصا پھینکا, اتنا بڑا بن گیا, سارے سانپوں کو کھا گیا. اس کے بعد آگے جس وقت وہ غرق ہونے لگے تو دریا کو پھاڑ کے رکھ دیا. فَصَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, وہاں بادل سایہ کرتے رہتے تھے, منو سلوہ اتارا جاتا. ہمیں کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے کہ ہم ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے, کیونکہ ہم اب معجزہ دکھاتے ہیں تو پھر ان کے انکار کے اوپر ہم مکمل طور پہ اس امت کی, اس قوم کی تباہی لے آتا ہے, پھر بچتا کوئی نہیں ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم, صالح علیہ السلام کی قوم, ہود علیہ السلام کی قوم, اور یہ کفار تھے. لیکن تمہاری امت کے بارے میں ہم نے کہا کافۃ للناس, ہم نے تو تمہارے پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے, تو پھر تو کوئی معجزہ ہونا چاہیے تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے, یہ قرآن پاک, اس کی ایک ایک سچائی آج تک ویریفائیبل ہے, ٹیسٹ میں ہے. آج
آج سے 200 سال بعد بھی کھڑا ہوگا تو کہے گا میں نے دیکھا یار سائنٹیفک طور پہ قرآن کے اندر جو کہا تھا 14 سال پہلے کا تھا ٹھیک ہے. اس سے بڑا معجزہ نہیں ہو سکتا. نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, ہم نے ہر چیز بتا دی ہے جو نبی نے تم پہ ذکر نازل کیا. نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, ہماری سمجھ, ہماری عقل, ہماری ہوش, ہمارا ادراک اس تک نہیں پہنچ سکتا. جس چیز کو ہم لوگ سائنٹیفک ٹروتھ کہتے ہیں وہ ہر 200 سال کے بعد تبدیل ہوتی ہے. آج ایک چیز ہے, ڈالٹنز اٹامک تھیوری ہے, میٹر از کمپوزڈ آف انڈیویژل پارٹیکل کالڈ ایٹمز. مادہ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے ذروں سے بنا ہوا ہے جسے ایٹم کہتے ہیں. اچانک ایک آدمی آتا ہے پوری کی پوری عمارت گرا کے کہتا ہے خبردار جھوٹ بولتے ہو, مادہ کو آپ ڈسٹرائے کرو تو انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور ابھی انرجی کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انرجی کنورٹ ہو کے جاتا کہاں ہے. ڈسٹرکٹ تو نہیں ہوتا, یہ ختم تو نہیں ہوتا اس کا. تو اصل بات پہنچتا ہے یہ قرآن پاک, اسی لیے اس قرآن پاک کو کوڈ آف لائف کہا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, ہم نے رسول بھیجا تمہارے لیے خدا و دین الحق کے لیے جو ظہر ہوا الدین کلے, اور تمہارے لیے ان کے ساتھ ایک دین بھیجا, ایک طرز زندگی بھیجا, جس طرز زندگی کو ہم نے غالب کرنا ہے. اللہ کا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے, اور قیامت سے پہلے یہ دین غالب ہوگا. اب دین کے مقابلے میں ہے کیا؟ پہلی بات, اسلام کے اس سارے کے سارے دین کی سب سے پہلی بنیاد توحید ہے. اللہ والخلق والامر, وہی ہے جس نے تخلیق کیا ہے اور اسی کو حکم چلتا ہے, کسی اور کو حکم نہیں چلتا. پہلی بنیاد یہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سورہ شورا کے اندر جو بہترین تصور آپ کے سامنے دیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ حیران ہوں گے کہ فیصلے کرنے کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی آزادی نہیں دی کسی قسم کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی. اب ہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یعظم باللہ, کیا ان کے لیے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے نظام زندگی مرتب کیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ کوئی نظام زندگی بھی ترتیب نہیں دے سکتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا جو ہے یہ بالجبر بھی غلط ہے اور بالرضا بھی غلط ہے, لیکن اگر پاکستان کی پارلیمنٹ یا پاکستان کا سعودی عرب کی پارلیمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ ہم بالرضا میں اگر کوئی شخص پکڑا جاتا ہے تو ہم اس کو سزا نہیں دیتے, تو اللہ کہتا ہے تمہیں اس کا ہم نے اختیار نہیں دیا. آج کیا بحث ہوتی ہے ہمارے یہاں, یہی ہوتی ہے نا پارلیمنٹ کے اندر. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اختلاط نہیں کرو گے معاشرت کے اندر. آپ کے ہاں عورتیں مرد مختلف علیحدہ علیحدہ خانوں میں بڑی مختلف قسم کی ترتیب دے دی طرز زندگی کی, آپ اس کے اندر تقسیم نہیں کرو گے کسی طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ لاگو کیوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وکیل بننے سے پہلے, وکالت کا لائسنس لینے سے پہلے آپ شلوار قمیض کیا آپ دھوتی پہن کے سپریم کورٹ میں چلے جائیں, آپ بنیان پہن کے ہائی کورٹ میں گھومیں, کوئی روکتا ہے؟ لیکن جب آپ وکالت کرتے ہیں اور جب وکیل کے طور پہ پیش ہوتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں, چونکہ آپ نے اس کی کنڈکٹ کے اندر آپ نے دستخط کر دیے ہیں, اس کلب کے ممبر بن گئے ہیں, پھر آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اب نہیں. اسی طرح آپ جم خانہ کا ممبر بن جاتے ہیں. جم خانہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ 2:30 بجے دھوپ ہے, گرمی ہے, لیکن ہم تو کروس کالر دیکھنا چاہتے ہیں. کسی نے کہا کیوں کروس کالر نہیں لیتے؟ آرمی کے اندر آپ بھرتی ہوتے ہیں, ان کا ایک دین ہے, ان کا ایک راستہ ہے, ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے یہ وردی پہننی ہے, اس طرح کی صورتحال رکھنی ہے, اتنے بال کاٹنے ہیں. کوئی اعتراض کرتا ہے؟ وہ پکڑ کے اوپر سے کیا, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مجھے کولا رکھا اور اس کے بعد اس نے ڈال دیا. لیکن یہاں پر ہم ہمیشہ اللہ کہتا ہے کس نے تمہیں یہ اجازت دی ہے, کس نے تمہیں کہا ہے کہ تم اپنے طور پہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے ہو.
تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو میں نے 2 پچھلے جمعوں کے اندر بتایا تھا کہ ہمارا مقابلہ ایک پورے کے پورے کلچرل سسٹم کے ساتھ ہے. میں آج کتاب دیکھ رہا تھا, ایک بہت مشہور بندہ ہے ول ڈورینٹ, بڑا نام ول کو آپ اردو میں ول ڈورانٹ کہتے ہیں. اس نے ہسٹری آف سویلائزیشن لکھی, انسانی تہذیب کی تاریخ. اس کے اندر ایک حصہ اس نے اسلامی تہذیب کا لکھا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اس شخص کو ہم سے زیادہ پتا تھا کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد کیا ہے. وہ لکھتا ہے کہ بنیادی طور پر اسلام توحید کے بعد اگلا کام یہ کرتا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, کہ جو لوگ جو چیز ہم نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. وہ کہتے ہیں بنیادی فرض یہ ہے کہ اسلام کسی اور کو داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں دیتا, اس کے اندر کوئی سسٹم بنانے کی بھی اجازت نہیں دیتا, کسی کو حکم نافذ کرنے کی بھی اجازت دیتا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام سراسر مکمل طور پہ ایک تہذیب ہے. اب اس تہذیب کی جو لائف سٹائل کی ہے, سب سے پہلے تو ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت, اس کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہم سب مانتے ہیں. اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات بڑی کمال ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اسلام جو ہے وہ پوری کی پوری امت مسلمہ کو ایک بردرہڈ میں, انما المؤمنون اخوہ, تمام مسلمان تمہارے بھائی ہیں. ماڈرن سیولائزیشن کیا کہتی ہے؟ اللہ نہیں ہے, قانون اللہ نہیں بناتا, انسان بناتے ہیں, پارلیمنٹ بناتی ہے, انسان اپنی طرز زندگی خود مرتب کرتا ہے. وہ چاہے تو مرد اور مرد کی شادی کو الاؤ کرتے, وہ چاہے اور عورت کی شادی کو الاؤ کرتے, بالکل ٹھیک ہے, آپ مننا مذہب تک کیا ہے. طاقت کا چشمہ عوام کون ہے, کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہم نے ہارے کسی لیڈر نے کہا ہم اللہ کے سامنے جواب دیں؟ ہم عوام کے سامنے جواب دیں. ہم 5 سال کے بعد عوام کے سامنے دیں. میرے کو چھوڑے, جارج ڈبلیو بش کس کے سامنے جواب دے, جو بائیڈن کس کے سامنے جواب دے, سرکوزی کس کے سامنے جواب, سب عوام کے سامنے جواب دے ہیں. تو حاکمیت کس کی ہو گئی؟ جس کے سامنے جواب دے. مالک یوم الدین کون ہو گیا؟ عوام. اللہ کہتا ہے نہیں, مالک یوم الدین میں ہوں, میں فیصلے کروں گا حشر کے دن, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے طرز زندگی گزارنی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ تو وہ بندہ جو کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, میں دین کے اندر پورے کا پورا داخل ہو گیا ہوں, وہ جاٹ ہو, بڑیچ ہو, مراسی ہو, چمار ہو, بلوچ ہو, سندھی ہو, پشتون ہو, اخواہ دودھ شریک بھائی کی سطح پہ آتا ہے. نیشنلٹیز کی باؤنڈریز توڑتا ہے اللہ. یہاں نہیں, الخلق کلہم یا اللہ, پوری دنیا کی مخلوق, چونٹی, بھینس, بکری, درندہ میری مخلوق ہے, میرا کنبہ ہے. عیال اللہ, اللہ کا کنبہ ہے. تفریق ختم کرتا ہے. ماڈرن سیولائزیشن کس پہ بیس کرتی ہے؟ جدید لائف سٹائل کس پہ بیس کرتا ہے؟ نیشن ہوڈ. زبان ہے, رنگ ہے, کیا کہتے ہیں آپ, کلچرل, تہذیبی, ثقافتی ورثہ. صاحب کہتا ہے یہ پہچان کے لیے ٹھیک ہے تمہارے, لیکن پہچان سے اوپر مت جاؤ. شعوبم و قبائل لتعارفوا, ہم نے شعوب اور قبائل اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو, ایک دوسرے کو دیکھ سکو, ایک دوسرے کو جان سکو, ایک دوسرے کو پہچان سکو. اس سے آگے تم بھائی ہو. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یاد رکھو, میں تمہیں پہچان بتاؤں, مومن کی پہچان کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. آپ نے فرمایا جسد واحد, ایک جسم. ایک عضو کو تکلیف ہوتی تو پورا جسم کو تکلیف محسوس ہوتی. بنیادی تقاضا پہچان, علامت, جس کو دیکھ کے آپ کو پتا چلے یہ مسلمان ہے. پاکستان فرسٹ, افغانستان فرسٹ, سعودی عرب فرسٹ نہیں, مسلمان فرسٹ. تکلیف نہیں ہوتی تو آپ مسلمان نہیں ہیں اللہ کے رسول کے مطابق, بالکل مسلمان نہیں, آپ کی پہچان نہیں ہے. ٹھیک ہے اندر سے ہوں گے, دل سے ہوں گے, اللہ تعالیٰ, اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہچان. ہو سکتا مسلمان, پہچانے نہیں جا سکتے. کیسے پہچانتے ہو بیٹے کو اگر اطلاع ملتی ہے کہ باپ کو تکلیف میں ہے؟ کیسے پہچانتے ہو کہ بیٹا تڑپ اٹھتا ہے؟
कैसे पहचान तो माँ को, उसको इत्तला मिलती है कि तुम्हारे बेटे का कहीं एक्सीडेंट होता है तो होश आवाज छोड़ देती है। ये कैफियत अल्लाह मांगता है। तुम्हारी पहचान ये होनी चाहिए कि किसी जगह पे चुभे कांटा जो काबिल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबिल में तो हिंदुस्तान, मौलाना अली खान, हिंदुस्तान का हर पीरो जो। तो इसके बाद आप खुद देखें, मुझे कहते हैं कि नेशन स्टेट्स बनाओ। आप लोगों में से अक्सर लोग यूरोप जाते रहते होंगे। आज से 100 साल पहले पासपोर्ट का डिज़ाइन आया चिड़िया बनाने के लिए पूरी दुनिया को। उसके बाद 1924 में वीज़ा रेगुलेशन आई, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज आए। अब सारे यूरोप के लोग तो इकट्ठे हो गए। अब वहाँ को बाउंड्री है। आप अगर फ्रांस से चले, पेरिस शहर से, तो आप बेल्जियम ऐसे क्रॉस करते हैं कि जैसे आपने झेलम का दरिया क्रॉस किया। उसके बाद आप एम्स्टर्डम दाखिल हो जाते हैं, आप फॉरेन में आ जाते हैं। आप यहाँ से राइट को निकल जाते हैं, आप जर्मनी में आ जाते हैं, आप यूं करके लक्समबर्ग जाके पहुंच जाएंगे। वहां तो सारे इकट्ठे, वहां तो कहा कि नहीं, दीज आर द यूरोपियंस, क्योंकि लाइफस्टाइल एक है। और इस लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताऊं कि तुर्की वो मुल्क है जो यूरोप का आखिरी ताजदार था। मुसलमानों ने, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यूरोप की जो मुकम्मल हुक्मरानी थी, वो हुक्मरानी से उतारा था बाज़ंतीन की हुक्मरानी कुस्तुनतुनिया से, जिसे इस्तांबुल कहते हैं, आखिरी, जिसके बारे में बशारतें थी कि नहीं मल जाए, क्या खूबसूरत लश्कर होगा, क्या खूबसूरत लोग होंगे। आखिरी बादशाहत जो थी, जिसने जर्मनी भी इकट्ठे थी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी इकट्ठे थी, इंग्लैंड का एंग्लिकन चर्च भी इकट्ठे थे, तमाम बादशाहत रोमन एम्पायर के तहत थी, उसको निकाला था सेंटर तुर्की। उनकी कल्चरल रिवायात का अमीन हेलेन ऑफ ट्रॉय, कल्चर वहीं से निकला, सारी कहानियां वहीं से निकली। आज भी आया सोफिया जिसमें हमने नमाज पढ़ी है, आज भी उसको वो कहते हैं कि ये तो आया सोफिया हमारी थी, यहाँ पर चर्च होता था। तुर्की ने कहा हमारी नस्ल तुम्हारी जैसी है, हम तुम्हारी तरह नीली नीली आंखों वाले हैं, हमने तो मूछें भी साफ कर दी। अतातुर्क ने कहा आजाद तुर्की में तो हमने दे दी, हालांकि असेंबली के अंदर जो सच्चे पक्के मुसलमान थे उन्होंने अरबी में अजान देने की कोशिश की, पहले को गोली मारी, दूसरे को गोली मारी, तीसरे को, 7 लोगों ने शहीद होके अतातुर्क के मुकाबले में नमाज जो है, अजान जो है, उसको मुकम्मल किया। जो तमाम खराबियां जितनी यूरोप के लाइफस्टाइल की थी वो भी उन्होंने पूरी कर ली। उन्होंने बीच से लेके वहां तक तमाम फौज फिल्मों का कारोबार वहां शुरू किया, नाइट क्लब वहां शुरू किए, शराब खाने, सब कुछ। 120 साल लगाया और कहा हजरत अब हम यूरोप का हिस्सा है, नेटो के तो हो गए। खबरदार, उसने कहा यू वांट टू हैव अ सिटी ऑफ मुस्लिम्स, कंट्री ऑफ मुस्लिम राइट इन द हार्ट ऑफ यूरोप और नॉट, तुम मुसलमानों का एक मुल्क चाहते हो, क्यों? एक सिर्फ नाम रखने से मेरा और उनका लाइफस्टाइल अलग हो जाता है। नाम के मुसलमान हैं। अब तो खैर अल्लाह ताला ने उनको बड़ी हिम्मत दी, अर्दगान ने उनको बदल के रख दिया। अल्लाह ताला ने, ज़ाहिर बात है बदल इसलिए है कि जब उधर से थप्पड़ पड़ा, जब उन्होंने कहा खबरदार, तो मैं एक दफा फ्रांस में था, उनके वजीर खारजा जहाँ एम्बेसडर होते थे, उसने कहा आपने ये क्या वाघा बॉर्डर क्रॉस पे लाइन लगाई हुई है इंसानों के दरमियान। मैंने कहा मेरे इंसानों के दरमियान तो फिर तरफ लाइन लगाए, आपने तो यूरोप में बास्फोरस में वाघा बॉर्डर बनाया हुआ, एक तरह के लोग। तो उनको ये है लाइफस्टाइल का फर्क कि वो लोग इकट्ठे हैं। उसके बाद अब आते हैं मैं आज के दौर की इसी लाइफस्टाइल के लफ्ज के ऊपर। जिस वक्त 9/11 हुआ है तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तकरीर उठाएं और टोनी ब्लेयर की तकरीर उठाएं, दोनों 2-3 घंटे के वक्फे से आए। उन्होंने कहा ये मसला ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह हो गए हैं, ये 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह नहीं हुए, ये दे वांट टू टेक आवर लाइफस्टाइल बैक फ्रॉम अस, ये हमसे हमारा लाइफस्टाइल छीनना चाहते हैं। क्या कहा था अल्लाह ने? इन मूसा और हारून को रोक लो वरना ये तरीका तुकुमुल मुस्ला, तुम्हारा आइडियल लाइफस्टाइल। अल्लाह ने मुस्ला का लफ्ज़, आज भी यही है आइडियल तर्ज जिंदगी क्या है। वो देखें यूरोप में क्या मजे से जिंदगी गुजारते हैं, क्या जनाब उनके यहाँ लाइफ इंश्योरेंस है, क्या जनाब उनके अंदर। अल्लाह कहता है ला युग़र्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, देखो काफरों का तुम्हें शहरों में खुशहाली से चलना फिरना धोखे में न डाल देता।
متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ کیسی خوبصورت مثال ہے، بالکل ایسی ہے۔ سورہ کہف کی جو شروع کی آیات ہیں، اللہ کہتا ہے ہم نے دنیا کو خوبصورت دلچسپ بنا کے کیوں بنایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ مسجد میں بند کر کے، صحرا میں آپ کو رکھے علیحدہ کر کے، 2 گھونٹ پانی دے کے آپ کو اللہ عبادت کرواتا تو کوئی آزمائش تھی؟ آزمائش تو اسی وقت ہے نا، ایک طرف دولت کی ریل پیل ہے، ایک طرف نائٹ کلبس چل رہے ہیں، ایک طرف مقابلہ حسن ہو رہا ہے، ایک طرف کیا کیا کچھ رنگینیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے اب بتاؤ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون ہے جو عمل کرتا ہے؟ اسی لیے کہا لائف مکمل ہمیشہ سے لائف سٹائل کی جنگ رکھی ہے۔ جہاں پر بھی صورتحال آیا ہے اللہ نے اپنا لائف سٹائل جو ہے جو اس کو تباہ کیا تھا اس کو پیش کیا۔ اب جو اس وقت صورتحال، اس سارے لائف سٹائل کی بیس کیا ہے جو اس وقت ماڈرن لائف سٹائل ہے؟ اس کی سب سے بڑی بیس جو ہے وہ معیشت ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں جو آیت میں نے پہلے پڑھی اس کے بارے میں بھی اور ایک اور آیت ساتھ اس کے پڑھ دیتا ہوں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ جو لوگ ہماری آدھی بات کو مانتے ہیں آدھی کو نہیں مانتے۔ اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے عیسائی ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ، ہندو ہو جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بالکل ہو جاؤ، نکلو اپنا کلابہ تھا، لا اکراہ فی الدین، کوئی دین میں جبر نہیں، کوئی جدھر مرضی جاؤ۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، ہم نے کھول کھول کے بتا دیا ہے، اب جو مرضی کرتے رہو، تمہیں کوئی آزادی ہے۔ یوم الدین آئے گا تو دیکھی جائے گی تمہارے دین والا دن، اس دن بتاؤں گا کہ میرے تم نے جو بتایا تھا پینل کوڈ تھا نا اس سے عمل کیا ہے کہ نہیں، جو سول کوڈ تھا نا اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں، جو فیملی کوڈ تھا نا اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں، جو پولیٹیکل کوڈ تھا نا اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں۔ تو ایک تو یہ آیت ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ جب تم مان لیتے ہو تو پھر آدھی مانتے ہو آدھی کرتے، اللہ قیامت پہ حساب ہی نہیں چھوڑتا۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو کوئی ان میں سے کچھ ایسا کرے گا، جزا کیا ہے؟ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں نے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دوں۔ نہ مانو ناروے بن جاؤ، نہ مانو انگلینڈ بن جاؤ، نہ مانو جو مرضی بن جاؤ، لیکن اگر تم مان کے اور پھر آدھا مانو گے اور آدھا نہیں مانو گے، آدھا لائف سٹائل میرا استعمال کرو گے تو آدھا کسی اور کرتے، اللہ کہتا ہے اللہ خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یجدون اشد العذاب، اور میں قیامت کے دن تو تمہیں شدید ترین عذاب دوں گا۔ کئی دفعہ کہا ہے اور لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمارے تو بس میں نہیں ہے۔ اللہ بس میں، اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ میں نے لائف سٹائل بدلا ہے کہ نہیں ہے، اس سے ضرور پوچھے گا کہ جس کو اختیار دیا گیا تھا۔ میرا اختیار میری فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری ہمت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر تم گیس نہ ملنے پہ ہڑتال کر سکتے ہو، بجلی بند کرنے پہ ہڑتال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی پروموشن کے لیے لڑ سکتے ہو، اپنے مکان اور جائیداد کے لیے سپریم کورٹ تک جا سکتے ہو، تو اتنا تو اللہ کے لیے جانا بنتا ہے، اتنا، اس سے زیادہ نہیں مانگتا۔ الیکشن جیت کے پرائم منسٹر بن سکتے ہو اور پرائم منسٹر بن کے قانون نافذ کر سکتے ہو، تو اللہ اتنا ضرور پوچھے گا بھائی جان میں نے کیا کہا تھا کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس سے چاہتا ہوں بادشاہت لے لیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں۔ جس کو بادشاہت دیتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے، جس سے بادشاہت چھینتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے۔ جس سے چھینتا ہے وہ صبر کرتا ہے، اس کی طرف لوٹتا ہے کہ نہیں لوٹتا، جس کو دیتا ہے وہ اس کی بات، اس کے لائف سٹائل کو پہ عمل درآمد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر تم اپنی ملٹری ڈسپلن کے لیے تختہ الٹ سکتے ہو، تم نے تختے الٹے پاکستان میں نہیں، ہر جگہ الٹے بھائی، صدام نے الٹے، ناصر نے الٹا، قذافی نے الٹا، ایوب خان نے الٹا، تو اللہ یہ نہیں پوچھا گا کہ کیا میرا ڈسپلن تمہیں تقاضا نہیں کرتا تھا کہ تم اس کو نافذ کرو؟ تو اس کا سوال مجھ سے 10,000 گنا زیادہ ہے۔
میرا سوال اتنا ہے کہ میں نے اتنی کیا ایفرٹ کی. میں تیرے دشمنوں سے نفرت کرتا تھا. 7 لوگ ہوں گے، 7 لوگ ہوں گے روز حشر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج روز حشر کوئی سایہ نہیں ہے. صرف 1 منٹ کے لیے اس میدان حشر کو صرف غور کیجئے کہ اتنا لمبا دن ہوگا کہ تمام انبیاء اور تمام عوام جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے کہ اللہ سے کہیں حساب کتاب شروع کر لیں. یہ نہیں کہیں گے کہ معافی دے دے. اس دن 7 لوگوں کو اللہ کہتا ہے میں دوں گا پناہ اپنے سائے میں دے دوں. نمبر 1 جس کو ہم نے ذرا سا بھی اختیار دیا اور اس نے انصاف کیا، پہلا بندہ. اور انصاف یہ نہیں کہ آپ کو جو کہہ دیا گیا کسی نے اس کے حساب سے، نہ، اللہ کے معیار اس طریقت کو کمل مسلم علیہ اس دین الدین القیم، اس دین کے مطابق. دوسرا سب سے آسان راستہ جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی. ہم نے، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں سجدہ شکر کروں 1000 دفعہ بھی تو شاید میں اس کا شکرانہ ادا نہ کر سکوں جو میں نے اللہ نے اس سرزمین پاکستان پہ پیدا کیا. ہم نے دشمنی کی تھی. ہم نے کہا تھا میں محمد حسین چیمہ جی ارجن داس چیمہ، ساڈا دادا ایک، اسی ساگ ایکو جہا کھاندے ہیں، اسی ہیر ایکو جی گاندے ہیں، اسی کپڑے لباس ایکو جہا پہنتے ہیں، ساری شادیاں دے گیت کوئی میرا بھائی نہیں ہے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اپنے باپوں کی، اپنے اولادوں کی قبریں چھوڑ کے یہاں آ گئے. کون چھوڑتا ہے؟ یہ ملک علامت ہے اس بات کی کہ ہم نے یہاں پر دین القیم قائم کرنا تھا، ہم نے یہاں اللہ کا دین قائم کرنا تھا. ہم نے ان 10 لاکھ لوگوں کی جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اپنے خاندان چھوڑے، گھر چھوڑے، علاقے چھوڑے، ان لوگوں کی علامت ہے یہ ملک. اصل بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اس سارے معاملے کے اندر، اس لائف سٹائل کے اندر، مزید اس میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات کروں گا کہ پورے کا پورا دین ہمارا چند بنیادوں پہ استوار ہے. پہلی بنیاد آپ کو بتا دی کہ اللہ وحدانیت پہ بنیاد کرتا ہے. دوسرا ایک امت واحدہ پہ، ایک امت واحدہ پہ، کوئی تفریق نہیں ہے. انما المؤمنون اخوہ. اور دوسری چیز جو ہے کہ ہمارا سب سے اہم ترین ادارہ جو ہے وہ خاندان کا ادارہ ہے. اس خاندان کے ادارے پہ جیسے باقی معاشرے کے خاندان ٹوٹا ہے، ہمارا کیسے ٹوٹا ہے، انشاءاللہ اگلے پہ ہمارا بنیادی لائف سٹائل. آپ چونکہ ماڈرن لوگ ہیں، میں نے لائف سٹائل کا لفظ اسی لیے استعمال کیا ہے کہ دین کے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. میرا سوشیولوجی سبجیکٹ رہا ہوا ہے. اس سوشیولوجی جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں the culture is a complex whole which involves your traditions, your beliefs, your habits, your formation, everything. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کلچر کے اندر شامل نہ ہو، اس لائف سٹائل کے اندر شامل نہ ہو. تو دین کا بنیادی مقصد جو ہے کہ میرا لائف سٹائل کیا ہے. اور آخری بات کر کے جاتا ہوں گا کہ آپ کے لائف سٹائل کا آپ سے اہم ترین اظہار ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے مہرے سے پتہ چلے کہ آپ فلاں لائف سٹائل والے ہیں. انگریز دیکھ کے پتہ چلے کہ انگریز ہے، جب مسلمان دیکھ کے پتہ نہ چلے مسلمان ہے، تو پھر فرق ہے. واخر دعوانا